السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ تو اس پوری آیت میں ہر مصلح، ہر سربراہ اور ہر مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ کوئی شخص دو لوگوں پر بھی حکمران ہے نا، تو اس کے لیے بھی یہ صفات ضروری ہے۔ لحاظ سے ہم دیکھیں تو ایک ماں کے لیے بھی یہ صفات ہونا ضروری ہے، ایک باپ کے لیے بھی کہ وہ سربراہ خانہ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، ایک سربراہ مملکت کے لیے بھی ضروری ہے، ایک کمانڈر ان چیف کے لیے بھی ضروری ہے، ایک چیف جسٹس کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی صفات ہیں جو ہر اس شخص کے لیے لازم قرار دے دی گئیں، جو جس کے بارے میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع، ہر شخص جو ہے نا وہ راعی ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی رعیت کے بارے میں مسئول ہے۔ اس سے سوال کیا جائے گا، سوال یہ بھی ہوگا کہ تمہارا اس کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری اس کے معاملے میں کیا ادا کی، اور پھر یہ بھی کہ اس نے کیا جواب دیا اور اس کا طرز عمل کیا۔ تو اس لحاظ سے بہرحال یہاں پر ہمیں ایک مصلح کی حیثیت سے یا ایک سربراہ کی حیثیت سے، ایک رائی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی جو یاد دہانی کرائی گئی ہے، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لنت لہم، کہ سخت کلامی اور کجخلقی سے بچنا، کہ وہ جو ہے نا قول معروف، جس کو قرآن جو ہے قولوا للناس حسنا کہتا ہے، قول معروف کہتا ہے، کہیں کہتا ہے قول لین سے بات کرو، اختیار کرو، کہیں قول سدید کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ساری اس کی وضاحت ہے، لنت لہم کی وضاحت جو ہے وہ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ الفاظ بھی اچھے ہوں، لب و لہجہ بھی ٹھیک ہو، اور باڈی لینگویج بھی صحیح ہو۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں تو باڈی لینگویج کی ساری بات ہے۔ اس طرح یعنی ہر معاملے میں لنت لہم، آپ کا معاملہ بڑا ہی مشفقانہ ہونا چاہیے، دل جو ہے اس کی محبت اور ان کی ہمدردی سے لبریز ہونے چاہیے، کہ مطلب اس میں مجھے تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں نا ترجیح اول اپنی ذات ہو نہیں دوسرے کی ذات کو دینی، کہ دوسرے کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم میں سے زیادہ تر جو ہے نا ہمیں اپنی ذات جو ہے نا سب سے اہم لگتی ہے، اور ہم یہی خیال رکھتے ہیں کہ بھئی مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے کہاں کمفرٹ ہے، میں وہ طریقہ اختیار کروں، اس جگہ پہ رہوں، اور بس اپنے بارے میں سب سے زیادہ بندہ سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لنت لہم، دوسروں کے لیے نرمی۔ پھر مزید یہ کہ اگر دوسرے لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر ان سے بدلے نہ لینا، بلکہ آپ کو درگزر کا معاملہ کرنا۔ لنفد یہ جو ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور پھر اگلی جو ہدایت ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان سے بدلے نہ لینا، انتقام نہ لینا، بلکہ ان کے ساتھ ان خیر خواہی کا تقاضا یہ کہ ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو حتی الامکان جو ہے نا معاف کر دیا جائے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرے کے مجرموں کو بھی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ جو چاہیں کریں اور ہر جرم کے بعد انہیں معافی ہی مل جائے، بلکہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا نظام حدود و تعزیرات جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور ایسے جرائم جو کہ عدلیہ کے نوٹس میں آ جائیں، عدالت میں پہنچ جائیں، پھر ان کا پورا ایک پروسیس ہے جس طریقے سے کسی کو سزا دی جائے گی۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہی بندہ خود ہی سوچ لے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس لیے مجھے بھی اس کے ساتھ فلاں معاملہ کرنا جو ہے نا وہ بالکل میں جسٹیفائڈ ہوں، میں جو مرضی اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے مجھے گالی دی میں بھی اس کو گالی دوں گی، اس نے مجھے تھپڑ مارا میں بھی اس کو تھپڑ ماروں گی. یعنی یوں نہیں، بدلہ اگر لینا بھی ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہ عدالتی کارروائی کے ذریعے لیا جائے اور عدالت میں معاملہ پہنچایا جائے، وہاں پوری بحث ہو، جرم ثابت ہو تو جیسا اللہ تعالیٰ نے کسی جرم کا جو ضابطہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ ایسا ہی تھا کہ حتی الامکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو آپ نے کبھی بھی انتقام نہیں دیا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دشمن پر غلبہ نصیب ہوا ہے تو حتی الامکان سب کو معاف ہی کیا گیا اور خود درگزر ہی سے کام لیا گیا. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں 70 کے قریب بڑے 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 لوگ جو تھے وہ قید کیے گئے اور قید میں رہے اہل ایمان، لیکن ان قیدیوں کا، ان جنگی قیدیوں کا، ان میں سے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا اور حتی الامکان ان کی جتنی ممکن تھی نا ان کی آرام اور راحت کا خیال کیا گیا کہ وہ انہیں کھانے پینے کو خود نہیں بھی مل رہا کھانے کو، ان کو کھانا دینا ہے اور ان کی آرام کا خیال، اور پھر جو بھی فیصلہ ہوا سب پر یکساں نافذ ہوا کہ اگر فدیہ لینے کا حکم ہوا تو اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، ہر ایک سے فدیہ دیا گیا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین عزیز ہی کیوں نہ تھے، جیسے حضرت عباس تھے یا اس طرح جو بھی. تو لیکن منافقین جو کہ اندر کا گروہ تھا ان کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں کیا. عبداللہ بن ابی اس نے بڑے موقعوں پر بڑی شرارتیں کرنے کی کوشش کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا تو دی نہیں. تو لیکن جو عدل کا تقاضا ہے کہ غلط کار لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ نظام عدل کا ایک حصہ ہے. تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی کوئی روح رعایت سے کام نہیں لیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی ایک کے لیے کوئی قانون ہے اور دوسرے کے لیے کوئی قانون ہے. اگر کسی بڑے خاندان کی کسی عورت نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس پر بھی حد نافذ ہوئی ہے. تو حدود کا نفاذ اور تعزیرات کا نفاذ اور عدالتی کارروائی وہ اپنی جگہ بڑی اہم. اور ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم معاملہ کیا وہ یہ کہ اپنی ذات کے لیے تو انتقام نہیں لیا، لیکن جب یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ رسول کی اہانت ہو رہی ہے، یعنی رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اپنی ذات سے بڑھ کر ایک اللہ کے رسول کی تھی، تو جب دیکھا کہ مقام رسالت یا منصب رسالت کے معاملے میں کوئی شخص جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دشمنی کا رویہ رکھتا ہے تو پھر اس سے انتقام بھی لیا گیا اور اس کے خلاف چارہ جوئی کی گئی جیسے بھی ممکن. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں سورہ تحریم میں بھی جو آگے سورہ توبہ کی آیات ہیں تو ان میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا کہ ٹھیک ہے جو لوگ نرمی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یا نرمی سے ایک اپنے ترجمے کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر سختی سے ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. تو اس کی تفصیلی بحث جو ہے وہ بہرحال سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہے. یہاں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اب یہ تو وہ صحابہ کرام کا گروہ تھا، ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان میں سے 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جنہوں نے ہر حال میں استقامت دکھائی، ایک وہ تھے جن سے وقتی طور پر کچھ لغزش ہوئی اور پھر وہ فوراً سنبھل گئے اور پھر وہ میدان میں آئے اور انہوں نے لڑائی کی، اور تیسرا گروہ وہ جو تھا کہ وہ اتنا گھبرائے کہ وہ پھر میدان ہی چھوڑ بیٹھے. لیکن اللہ تعالیٰ خود ان کے بارے میں یہ فرما چکے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب یہاں پر جو یہ ساری سفارش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو شرکاء احد تھے. تو فاعف عنہم یعنی اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اب آپ ان کو معاف کریں، واستغفر لہم اور ان کے لیے استغفار کی دعا کریں. اور تیسری جو اہم ہدایت دی گئی وہ یہ کہ وشاورہم فی الامر، شاورہم فی الامر کہ انہیں مشوروں میں، اہم معاملات کے مشوروں میں شریک کیا جائے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تو کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے مطلب سارے معاملات دینی ہوتے ہیں تو کسی لحاظ سے وہ کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے، لیکن کیونکہ آپ کا تو ہر کام جو تھا وہی ایک آئی کی رہنمائی میں ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش تمام معاملات میں اپنے گھر والوں سے بھی اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب سے مشورہ لیتے رہتے، سیاسی معاملات میں بھی لیا، حربی جنگی معاملات میں بھی لیا، اقتصادی معاملات میں بھی لیا، تو جو بھی اجتماعی معاملات تھے یا جو بھی تھے ان سب میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے اس شورائیت کی بنیاد ڈالی جو اسلام کے سیاسی نظام کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ اس شورائیت کے پیش نظر آپ نے غزوہ احد کے موقع پر بھی یعنی جانے سے پہلے بھی صحابہ سے مشورہ کیا کہ جی کیا خیال ہے کہ کہاں پر مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حارث جو ہے وہ کھل کر اپنا اظہار کر دے اور پتہ چلتے کہ کون جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے یا مخلص ہے یا نہیں ہے، اس طرح جب رائے لی جاتی ہے تو یہ بھی معاملہ جو ہے آ جاتا ہے سامنے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے رائے لینے کا کہ ایک اعتماد ظاہر ہوتا ہے، ایک گڈ ول ظاہر ہوتی ہے ایک حکمران کی طرف سے کہ ہاں یہ اپنی منمانی نہیں کرنا چاہتا، آمرانہ طور پر اپنی رائے ٹھوسنا نہیں چاہتا، بلکہ سب کو اہمیت دیتا ہے کہ ایک اہمیت کا اظہار ہے نا، آپ جس سے مشورہ لیتے ہیں یعنی اس کو اہم سمجھتے ہیں تو اس سے مشورہ لیتے ہیں، تو یہ ایک بڑا یعنی ایک اعتماد کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے، اپنائیت کا اظہار ہے۔ تو مشورہ تو حکم ہے کہ لیا جائے ہمیشہ ہر معاملہ، اب چاہے وہ ذاتی مطلب انفرادی ویسے کوئی معاملہ ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا تو اس کے لیے استخارے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے مشورہ جو ہے اسلامی بلکہ میں تو کہوں گی اسلام میں اجتماعی نظام جو بھی ہے، نظام اجتماعیت جو ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے چاہے گھر کے باہر ہے چاہے وہ پوری مملکت کے لیول پہ ہے، اس میں مشورے کو لازم قرار دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ جو سورہ شورى میں پھر کہا گیا، اور یہاں پر یہ کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لحاظ سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سلسلے میں تفصیلی ہدایات جو ہیں پھر کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتی ہیں۔ اس میں یہاں سب سے پہلا جو لفظ جس کو ہم نے دیکھنا ہے وہ امر ہے، کہ یہاں پہ کہا گیا کہ الامر کے معاملے میں مشورے میں شریک ہو، تو عمل کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عام معنی جو ہوتے ہیں وہ ہر قول اور فعل کو شامل ہے، یعنی کوئی بھی کام کرنے لگے ہو تو مشورہ کر لو۔ تو دوسرا جو ہے یہ اطلاق جو ہوتا ہے وہ حکم اور حکومت پر ہے، یعنی سیاسی معاملات میں، بڑے معاملات میں، اہم معاملات میں، جو بھی کوئی اہم معاملات ہیں، اب یہ ظاہر ہے اگر گھر میں کوئی اہم معاملات، گھر کے بارے میں بھی کوئی اہم معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بھی باہم مشورے سے ہی فیصلے ہونے چاہیے، اور مملکت کی سطح پہ بھی بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں جن کا پوری قوم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ قوم کے نفع نقصان کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، تو اس میں بہرحال مشورے میں سب کو شریک کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بھی ایک لکھی، قرآن جو بتاتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر اور الیہ یرجع الامر کلہ ان الامر کلہ للہ، یہاں پہ الامر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے لازم کیا گیا، یعنی اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ خلق اور امر کرے، یعنی سارے امر یہاں پہ جو معاملہ ہوگا یعنی امر اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ایک شان بھی ہے، اس کا اظہار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی شان کا کہ وہ معاملات کو خود فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ جب کہا گیا کہ الا لہ الخلق والامر کہ پیدا بھی انہوں نے کیا اور ہر چیز جو پیدا کی تو اس کو حکم بھی انہوں نے کیا ہے کہ اب وہ جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ کیا کام کرے گی، ہر سیل کے لیے ایک امر ہے، ہر سسٹم کے لیے ایک امر ہے، ہر مخلوق کے لیے ایک امر ہے کہ طے کر دیا گیا اس کے لیے ضابطہ کہ اب اس کے ذمے کیا کیا کام ہے، جس کو ہم کریکٹرسٹکس کہتے ہیں، صفات کہتے ہیں، ہر چیز کی، لوہے کی اپنی صفات ہیں، سونے کی اپنی صفات ہیں، آکسیجن کی اپنی صفات ہیں، ہائیڈروجن کی اپنی صفات ہیں، نائٹروجن کی اپنی صفات ہیں، تو ہر چیز کے لیے ایک امر ہے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، یعنی یہ امر جو ہے نا یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ کسی اور کو ذرا برابر شریک نہیں کر رہا ہے۔ اب ہمیں جس امر میں مشورے کو حکم دیا جا رہا ہے اس میں بہرحال پھر وہ پہلے دو معنی ہوں گے کہ جو بھی کام کرنے لگے تو ہم وہاں مشورہ کر لیں، یعنی یا جو ہمارے اختیاری امور ہیں انہیں میں ہم مشورہ کر سکتے ہیں نا، تو جو غیر اختیاری امور ہیں وہ تو اس میں اب کیا مشورہ، اس میں تو بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے۔ تو دوسرا جو ہے کہ حکومت اور معاملات جو ہیں ملت سے متعلق اہم معاملات ہیں، تو چاہے وہ کسی بھی سطح کے تو ان کو بھی باہم مشورے سے ہی طے کیا جانا چاہیے۔ اب یہاں پہ لفظ جو ہے شورا، اچھا یہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں کہ گھر کے معاملات میں یہ بھی آتا ہے کہ میاں بیوی یہ بھی فیصلہ کریں، چاہے مطلب اکٹھے رہ رہے ہیں تب بھی بچوں کے خوراک، بچوں کے معاملات میں مشورے سے کام ہوگا، اور اگر علیحدگی ہوگی تب بھی بچے کے معاملے میں انتوازن بینہما و تشاور ہے، اسی کا حکم کہ وہ باہم مشورے سے طے کریں کہ اب اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، اسے کہاں رکھا جائے گا، سارے معاملات افہام و تفہیم اور مشورے ہی سے ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی، اب مسئلہ ہے، اب دوسرا لفظ جو اہم استعمال ہوا ہے وہ شورا۔ شورا جو ہے لفظی مطلب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ شہد کے چھتے میں سے شہد نچوڑ۔ اب جب شہد نچوڑا جاتا ہے، شہد کے چھتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ مشورہ جو ہے گویا کہ ایسا ہے جیسے آپ ایک چھتا ہے اس میں ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کتنی مکھیاں ہوتی اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں پھلوں کا رس چوستی، یعنی ہر مشورہ دینے والا اس کی اپنی ایک حیثیت، اس کا اپنا ایک تجربہ ہے، اس کا اپنا ایک علم ہے۔ ہر بندہ آپ دیکھیں نا تو اس کے مطلب جب وہ کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے کئی سالوں کا، اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوتی ہیں، کتنی آبزرویشنز ہوتی ہیں، کتنے مشاہدات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کی ایک رائے بنتی ہے۔ تو ہر بندے کی ایک رائے ہے اور اس رائے کی اتنی ہی اہمیت ہے جس طرح شہد کے ایک قطرے کی اہمیت ہے۔ ایک شہد کا قطرہ جو بنتا ہے ایک، تو وہ پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں پھولوں کا رس ہے جو مکھیاں جو ہیں وہ چوستی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے پھر کہاں کہاں سے کتنے کئی میل دور جاتی، اور جہاں جہاں سے انہیں جو جو رس ملتا ہے، اور صاف ستھری جگہوں پہ بیٹھتی، شہد کی مکھی کبھی غلاظت پہ نہیں بیٹھتی، وہ صاف ستھری چیزوں کا رس چوستی ہے اور پھر وہ شہد بنتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل ایک مشورہ دینے والے کی حیثیت شہد کی مکھی کی طرح ہے جو اپنے لاکھوں آبزرویشنز اور علم سے کام لے کر ایک رائے قائم کرتا ہے۔ تو ہر بندے کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس لحاظ سے کسی کی رائے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو ایسے فضول بات کر رہے ہو، تو کیونکہ وہ بھی بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عقل دی ہے اور جو اس کو مشاہدے کی قوت دی ہے اس کے مطابق ہی کوئی کام کر رہا ہے نا، اس کے مطابق ہی کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہے۔ اس لیے کسی کی رائے کو رد کرنا جو ہے یا اس کو کمتر سمجھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ ایک بچہ بھی جب بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، تو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو رائے سے بہت ساری جو ہیں فائدے ہوتے ہیں، بہت ساری آراء، بہت ساری چیزیں وہ جو ہیں وہ سامنے آ جاتی، اور پھر اس میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے ہمیں نہ بھی پسند آ رہی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رائے کو اہمیت ہی دینا چھوڑ دیں، یا جس کی رائے ہمیں اچھی نہیں لگی ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کریں جو کہ ناروا طرز عمل ہے، یا اس کو ڈانٹ دیں یا اس کو برا کہیں۔ تو وہ تو پہلے ہی ہمیں کہہ دیا گیا کہ نرمی سے ہی کام لینا ہے، تو مشورہ لے رہے ہو تو مشورہ بھی لینا ہے۔ تو یہ مشورہ لینا گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں اسی سے برکتیں حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس لیے یہ گویا کہ لازم ہو گیا۔ تو
جتنی ہمیں احادیث اور سنت سے روایات معلوم ہوتی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر سے تو ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔ یہ جو معاملات عورتوں کے سپرد ہونے کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ نہیں دیا جائے گا، مشورے میں تو عورتیں شریک ہوں گی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو فیصلے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ ہوئے، ان کی رائے پہ ہوئے۔ تو یہاں پر مشورے میں تو عورتوں کے شریک کرنے کا حکم ہے، لیکن جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں اس کے لیے یہی رہا طریقہ ہمیشہ کہ وہ مرد ہیں۔ اور میں ویسے ذاتی طور پر بھی جتنا میرا تجربہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ عورت کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت ایڈمنسٹریٹر بنتی ہے کسی درجے کی بھی ہو تو وہ اپنی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، وہ پھر عورت ہی نہیں رہتی، اور جب عورت نہیں رہتی تو بیچاری عجیب شکار ہوتی ہے، بہت ہی اس کی پرسنالٹی جو ہے نا ڈسٹارٹیڈ سی پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بنی ہو، کسی ادارے کی ہیڈ بنی ہو اور پھر اس کی شخصیت بڑی متوازن ہو اور اس کو آٹو امیون ڈیزیز نہ ہو، بڑی بیچاری کی حالت عجیب ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو ترس ہی آتا ہے ویسے تو سارے ہی ایڈمنسٹریٹرز اور حاکم جو ہیں وہ قابل رحم ہی حالت ان کی ہوتی ہے، لیکن عورتیں بیچاری تو بالکل ہی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو ویسے بھی عورت کی قوت فیصلہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنا میرا تجربہ ہے، یعنی ہمیں تو جو ہمیں کہا گیا ہے کہ سورہ زخرف میں جیسے کہ مطلب عورتوں وہاں پہ تو ایک عمومی بات ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے وہ اتنی قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتی، تو عام طور پہ تو ایسا ہی شاذ و نادر کوئی خاتون ایسی ہوگی جو کہ بالکل بڑی قطعیت سے بات کر سکے، اعتماد سے بات کر سکے، اور مطلب ہوتی ہیں ایسی لیکن بہت کم۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے معاملات میں بھی حکام جو ہے وہ مرد کو بنا دیا، خود ہی ڈیزگنیٹ کر دیا، اس میں تو ہماری آپشن ہی نہیں چھوڑی کہ تم آپس میں پہلے فیصلہ کر لینا شادی کے بعد کہ اب اس گھر کا جو ہے نا سربراہ میں ہوں گی یا تم ہوگے، یا مرد کہے کہ بھی کون ہم میں سے ہوگا، یا پھر ہم کوئی رائے لیں یا کوئی ووٹنگ کرائیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیا کہ الرجال قوامون علی النساء کے گھر کے معاملات میں بہرحال سربراہی کا مقام جو ہے وہ مرد کو دے دیا گیا۔ تو اسی سے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ باقی معاملات میں بھی سربراہی بہرحال حتی الامکان مردوں کے حوالے ہونی چاہیے، ہاں البتہ صرف عورتوں کا معاملہ ہو تو پھر عورتوں کو سربراہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ مجھے تو یہ بڑی اہم بات لگتی ہے کہ معاملات یعنی فیصلے کی حیثیت، یعنی ساروں کی رائے لے کے فیصلہ تو بہرحال پھر ہیڈ نہیں کرنا ہے نا، جو سربراہ ہوگا اسی کو کرنا۔ ابھی ہم یہ ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ پھر کیسے کیا جائے گا، کہ ساروں کی رائے لینے کے بعد فیصلہ کرنے کی نوبت آئے گی، وہ پھر معاملہ جو ہے وہ کیسے کیا ہوگا۔ تو یہاں بہرحال یہ جو حدیث ہے کہ جب تمہارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں، تمہارے مالدار سخی ہوں، تمہارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام بدترین افراد ہوں، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو سربراہ جو ہے وہ اپنے باقی جو کولیگز ہیں یا باقی جو مشیر ہیں ان سے مشورہ نہیں لیتا اور اپنی عورتوں سے کے رائے پر چلتا ہے یا ان کے خواہشات پر چلتا ہے تو پھر وہ فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بادشاہوں تک، حکمران تک جو ہے
ان کے ارد جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان پر زیادہ غالب ہوتی ہیں ان کے فیصلوں پر. مطلب یہ ہے کہ جب تم پر خواہش پرستی غالب آ جائے کہ بھلے برے اور نفع نقصان سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمہارے لیے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی رائے لینے میں کوئی ممانعت نہیں. تو اس سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مشورہ تو لیا ہی جاتا ہے ہر ایک سے. پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اور اس کے خلاف کرنا خیانت ہے. یعنی اگر وہ ایک رائے کو جو اخلاص کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ خود اس موقع پر موجود ہوتا یا یہ معاملہ اس پر پڑتا تو وہ کیا کرتا، تو ہر شخص کو اس لحاظ سے ہی مشورہ دینا چاہیے جب اس سے مشورہ طلب کیا جائے کہ اگر میں اس کی جگہ پہ ہوتی تو میں کیا کرتی. مشورہ تو یوں ہی دینا ہے نا. اب مشورے پر فیصلہ جو ہے وہ پھر قرارداد میں ہوگا، اور اس کی ابھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا. ابھی ہم مشورے سے متعلق اہم احکام جو ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کا کوئی واضح اور قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو تو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں. مثلا کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، تو یہ مشورہ کی باتیں نہیں. شرعی طور پر جو فرض قطعی ہیں ان کے معاملے میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ جیسے یہ پوچھا جا سکتا ہے میں یہاں پہ نماز پڑھوں یا وہاں پہ پڑھوں، یا یہاں جا نماز پڑھوں یا وہاں، یعنی ہم عورتیں اگر گھر میں پڑھیں. مرد جو ہے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس مسجد میں پڑھوں یا اس مسجد میں پڑھوں. چلو اپنی سہولت کے مطابق کوئی اس طرح کے مشورے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح حج کے معاملے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی اس سال مطلب ابھی ویسے اس کا تو یہی حکم ہے کہ جب فرض ہو جائے تو پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ حج کیا جائے. بہرحال اس کے لیے کوئی مشورہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایئر لائن کا مشورہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ہوٹل وغیرہ کا، یا کوئی اب جیسے معلم وغیرہ کے، یا جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق. اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں یہ مشورہ تو کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، تو لیکن یہ نہیں کہ دینی ہے کہ نہیں دینی. تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ارشاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو تو ہم کیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لیے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہاء کو جمع کرو اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ گویا کہ جو بھی مشیر بنانے ہیں کسی حکمران نے، ایک مسلم حکمران جب کوئی مشیر بنائے گا، کسی سے مشورہ کرے گا، اس نے کیا دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ عبادت گزار فقہاء، یہاں پہ یہ دو لفظ آپ دیکھیں، عبادت اور فقیہ کے الفاظ ہیں کہ عبادت کرنے والا ہے. عبادت سے مراد ہوگا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے، اور فقیہ ہے. فقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی رائے رکھتا بھی ہے، صاحب الرائے بھی ہے، اور اس کی رائے صائب بھی ہے. تو ہر بندے کی رائے صائب نہیں ہوتی، ہر بندہ رائے نہیں رکھتا ہوتا. تو جو فقیہ ہے، جو کہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، جو معاملے کو پورا سمجھتا ہے، اس کا فہم رکھتا ہے کہ اس کو پورا سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کرے اور کوئی رائے قائم کرے، تو کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واضح فرمایا کہ جب بھی مشورہ لینا ہو تو پھر اپنے لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اور جو اچھا فہم رکھتے ہیں، جو فقیہ ہیں، ان کو جمع کرو اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، تو ان کا سارا دور حکومت جو ہے اس میں یہ چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے.
انہوں نے صحیح معنوں میں اس ہدایت پر عمل کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو عابدین تھے اور فقیہ تھے انہیں کو ہمیشہ مشوروں میں شریک کیا اور ان کی رائے پر عمل کیا، ان کی رائے کے مطابق فیصلے ہوئے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن اور حدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی باہم مشورہ مسنون ہے۔ اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہیے جو موجود لوگوں میں تفقع اور ابدیت کے لحاظ سے معروف ہوں۔ یہ تو صدیوں تک یہ معاملہ رہا، ہمارے محدثین اور ہمارے فقہاء اس معاملے میں ہمیشہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں یا جو انہوں نے اپنی کوئی مجلس مشاورت رکھی، یہاں تک کہ استادوں کے فیصلے اور شاگردوں کے فیصلے کہ بھی کس کو شاگرد بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، کس کو استاد بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، یہ ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ ایسا بندہ ضرور ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت اختیار کرے، جو صحیح معنوں میں عابد ہو، کہ اطاعت کرنے والا ہے، جس میں تفقع ہے۔ تو ایک اور حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانا پڑے گی۔ ان سب معاملات، ان سارے ارشادات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے آئے، اس سے پتہ یہ چلا کہ مجلس شورا جو بھی ہو، چاہے مملکت کی سطح پہ ہو اور اگر ذاتی سطح پہ بھی مشورہ لینا ہے تو دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل اور رائے ہونا اور دوسرے عبادت گزار ہونا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ متقی ہو، تقوی پر قائم ہو اور رائے رکھنے والا ہو، فقیہ ہو۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی مشورہ لیں، بھی آپ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو صاحب وہی ہیں۔ تو لیکن مطلب آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی مل رہی ہے، لیکن اس جو حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی مشورے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر کہ آپ کے فیصلے کسی مشورے پر قطار و مدار کوئی مشورہ دیتا تو کام چلتا، بلکہ صرف ایک تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام یا آپ کے ساتھیوں کو ایک اعزاز بخشا جائے کہ ان کی بھی رائے لی جا رہی، اس سے ان کی دل جوئی بھی مقصود ہے، اور یہ بھی کہ ایک سنت قائم ہو جائے، ایک طریقہ معلوم ہو جائے، بات کے آنے والوں کے لیے ایک طریقہ کار متعین ہو جائے کہ فیصلے جو ہوں گے وہ مشورے ہی سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی مشورہ لیا اور سب سے لیا۔ مہاجرین نے تو سب سے پہلے اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں انصار بھی تو بولیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جہاں بھی آپ سمندروں میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے، اور برق الغماد جیسے دور دراز مقام کی طرف چلنے کا اشارہ فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم تو یہ بیٹھیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مقابلہ کریں گے۔ غزوہ احد میں بھی مشورہ کیے، یہ بات ہم تفصیل سے کر چکے۔ غزوہ خندق کے معاملے میں تو وہاں پر سارے معاملات جو ہیں یعنی جتنے بھی معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، خلفائے راشدین کے ملتے ہیں، ہر معاملے میں مشورے سے کام لیا گیا اور کبھی بھی مشورے سے استغنا اختیار نہیں کیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ مشورے کا درجہ کیا ہے کسی اسلامی حکومت میں۔ تو اس میں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعی حیثیت میں اگر ہم اس کو دودھ پلانے والی بات کو ہم کہیں گے یہ بس میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن دو اجتماعی معاملات میں ایک یہی یہاں پر جو ہو رہا ہے کہ بشاورہم فی الامر اور سورہ شورى میں کہ امرہم شورى بینہم، یعنی یہ تو اجتماعی معاملات کے لیے مشورے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی ایک لازمی صفت بھی ہے کہ وہ مشورے سے کام کرتے اور یعنی معاملات حکومت میں بھی مشورے کی ضرورت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ اسلامی حکومت جو ہے نا وہ ایک شورائی حکومت ہے جس میں ہر کام جو ہے وہ مشورے سے ہو،
امیر کا انتخاب بھی مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں ہوتا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے قریبی کسی عزیز کو اپنی جگہ پہ قائم مقام نہیں بنایا تھا جب آپ علالت میں تھے، اور تو اگر نماز کی امامت کا حکم تھا تو اس میں اپنے گھر کے کسی فرد کو بھی امیر بنا، وہاں پہ امام بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، جن کی جنہوں یعنی اسلام قبول کرنے میں جو سابقون میں سے تھے، سابقون الاولین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت لے جانے والوں میں سے تھے، ہر معاملے میں ساتھ تھے، ہر جگہ پہ ساتھ تھے، ہمیشہ ان کے مشوروں پر عمل ہوا۔ بلکہ بعض کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جو مشورہ دے دیتے ہیں تو پھر میں وہی کرتا ہوں، یعنی وہ اس کا مطلب ان کی رائے اتنی اہم سمجھی جاتی تھی، اور ان میں سے ان کے ساتھ کوئی ایسا نسبی تعلق تو نہیں تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی جو بھی فیصلے ہوں گے اس میں یہ نسبی تعلق کو نہیں دیکھا جائے گا، کوئی ذاتی رجحان کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جو میری تعریف کرتا ہے، جو میرا ساتھ دیتا ہے، جو میرا ساتھی ہے میں اس کی بات مانوں گا، بلکہ اس کا فیصلہ جو ہوتا تھا یعنی کس سے مشورہ کیا جانا ہے، اہلیت کا معیار بہرحال تقوی ہی رہا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر سب سے متقی سب سے مکرم ہے تو مشورے کے لیے بھی پھر وہی بندہ سب سے اہم ہوگا، سب سے محترم اور مکرم ہوگا جو کہ سب سے زیادہ تقوی پر قائم ہوگا۔ تو یعنی خاندانی وراثت بہرحال اس معاملے میں بھی نہیں چلے گی، یہ بادشاہی ہے کہ بھئی ایک بادشاہ ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی جو ہے نا وہی بادشاہ بنے گا۔ تو یہاں پر جو فیصلہ ہوگا اجتماعی امارت کا یعنی امیر بنانے کا، وہ بھی قابلیت اور صلاحیت اور صالحیت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی اس میں صرف قابلیت اور صلاحیت ہی نہیں دیکھی جائے گی، صالحیت بھی دیکھی جائے گی، صالح ہونا، تقوی پر قائم ہونا، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو سارا معاملہ تھا، یا اس وقت ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نامینیٹ کیا تھا یزید کو، لیکن جو نہیں مانا صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت ہو، لیکن اس میں وہ صالحیت میں سب سے بڑھ کر نہیں، اتقا والا لیول جو تھا نا انہیں تو نہیں قبول کیا امت۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ اسی کو ہی پذیرائی نصیب ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی چیز جو ہے نا وہ لازم کہ آپ جب کسی کو چنیں اپنا سربراہ کسی معاملے میں بھی تو اس کو اتقا یعنی تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو آج کا دور ہے نا کہ ہم خدا شناسی کو یہ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، تقوی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کسی بھی چناؤ میں، تو یہ راہ راست سے ہٹا ہوا ایک طریقہ ہے۔ یعنی ہمارے اگر کوئی مجلس شورا بھی مقرر کرنی ہے تو ہم جو تعین کریں گے، جن اوصاف کو پیش نظر رکھا جائے گا ان میں علم بھی اہم ہے، تقوی بھی اہم ہے، دیانت، امانت، صلاحیت، صالحیت، اور پھر اس کا تجربہ اس فیلڈ میں جس میں بھی اس کو متعین کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو یہاں پر اب ہمارا تو یہی مطلب ہم تو اتنے اس معاملے میں سیکولر ہو چکے ہیں کہ ہم صالحیت یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کو ہم ہی نہیں سمجھتے، اور بس صرف اس کا تعلقات یا پھر بس اس کا کوئی جو تجربہ ہے اس کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو امانت کو بھی نہیں دیکھتے، کبھی کوئی کتنا امین ہے، کتنا امانت کی صفت اس میں کتنی ہے، یعنی تقویٰ تو دور کی بات، ہم تو امانت کو بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ امانت کو تو میرا خیال ہے یہ تو ساری قومیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہوئے ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہوئے یہ تو دیکھتی کہ ان کے ساتھ ان کی قوم کے جو شعار ہے ان کے ساتھ کوئی کتنا وفادار ہے اور کتنا امین ہے۔ تو یہ دو تو بنیادی خصوصیات ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن ہم نے تو ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ رائے دیتے ہوئے بھی ان صفات کو پیش نظر رکھا جائے۔
تو یہ سارے ہمارے فقہا جو ہے نا اس معاملے میں بڑے یکسو رہے ہیں، اور باقاعدہ پورے مطلب چیپٹرز ہیں اور پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ شورا کے ارکان کی کیا صفات ہوگی اور اس معاملے میں کس طرح فیصلے کیے جائیں گے، مشورے کے بارے میں اور کیسے کچھ کیا جائے گا۔ تو اس کے مشورہ کے بلکہ اس حد تک کہا گیا، ابن عطیہ ایک مفسر بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شورائیت شریعت کے قواعد اور بنیادی اصولوں میں سے ہے جو امیر اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہ لے اس کا عزل کرنا واجب، یعنی اس کو ہٹا دو، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البحر المحیط اس میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو مشورہ کے ضروری ہونے سے کسی بھی معاشرے کو، خاص طور پہ اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر اس کی جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ کو رحمت سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ آیت بھی جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مشورہ کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حکم دیا ہے تو اس لیے کہ یہ میری امت کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وہی بتا دیتے، کسی کام میں مشورہ کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرائی جائے، اور اس میں حکم دیا گیا کہ مشورہ لیں۔ اچھا، پانچویں ایک اور جو اہم مسئلہ ہے اس میں کہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کی صورت کیا ہوگی۔ اس کا جو ہے وہ اس آیت کے اگلے حصے میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب آپ کوئی عزم کر لیں، عزم جو ہے کسی فیصلہ کی بنیاد پر ہی ہوگا، یعنی کوئی ارادہ کر لیا، کوئی فیصلہ ہو گیا، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو پھر حکم یہ ہے کہ جب ایک اجتماعی رائے سے مشوروں کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا تو اس میں اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے کہ پھر فیصلہ کن حیثیت کس کی ہوگی، یعنی فیصلہ پھر کیسے ہوگا، کیا اس میں اکثریت کا فیصلہ مانا جائے گا یا کوئی عدد پہ فیصلے ہوں گے یا کس طرح فیصلے ہوں گے، اور پھر فیصلہ جو ہے حتمی صورت کیسے اختیار کرے گا۔ بہرحال جو بھی حتمی صورت ہے اس میں حکم ہے کہ فتوکل علی اللہ، پھر آپ اللہ کے توکل پہ اس کو کر ڈالیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ اختلاف رائے اگر ہو جائے تو کیا جو آج کل کا جس کو جمہوریت کہتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عدد کس کی طرف زیادہ ہے، یعنی گنتی کی جائے گی۔ اس کے بارے میں تو یہی بات ہوگی نا کہ جمہوریت تو ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنتے ہیں، تولتے نہیں، کہ رائے کس کی اہم ہے، رائے دینے والا کون جو ہے زیادہ متقی ہے، اس کی رائے زیادہ صائب ہے، فائق ہے، اچھی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ کس کے ساتھ، تو فیصلے اسی پر ہو جاتے۔ اور ہم بھی یہ اس کو بڑا ایک دیکھیں نا، آج تو کسی کے اچھے اور برے ہونے کا کرائٹیریا یہ بنایا گیا ہوا ہے کہ کس کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، جس کے ساتھ لوگ زیادہ ہے نا گویا کہ وہ بندہ بھی ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا اچھا بھی ہے۔ تو یہاں اسلامی دور حکومت میں خلفائے راشدین میں اکثریت یا اقلیت کے پر فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے دلائل کی قوت زیادہ ہے، دلائل کون سے اچھے ہیں، مملکت کی مصلحت کس چیز میں ہے، اور مطلب ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے ملتی ہوئی رائے کس کی ہے، یعنی سارے قرآن حدیث کی بنیاد پر یہ نصوص ہے نا بنیاد، ان پر ہی جج کیا جائے گا کہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے فیصلہ کن حیثیت بہرحال پھر امیر کی ہوتی ہے، یعنی سربراہ کی ہوتی ہے، وہ اپنی ثوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اقلیتی آراء ہوں اس معاملے میں۔ اب جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ مانعین
کہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ ان کا اپنا تنہا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں، اور بہت بعد میں جا کے باقی صحابہ کو سمجھ آئی یا انہوں نے ان کا اطمینان ہوا کہ ہاں واقعی یہ تو ضروری ہے، نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی بندہ صحیح ہو اور باقی سارے غلط ہو۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس پر اطمینان ہو گیا تو انہوں نے اس کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو یہ ضرور کرنا۔ اب اس بارے میں کہ یہ فیصلہ جو ہے کیسے کیا جائے گا، چلے انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔